ڈاکٹر شفقت حسین عباسی، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک امتیاز حسین عباسی، جنرل سیکریٹری مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک سردار بابر عباسی سمیت تمام عہدیداران و ممبران، دوست و احباب سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ خاکسار کی 2 دن سے طبیعت انتہائی ناساز تھی، لیکن آج کچھ بہتر ہو گئی ہے، اور کل کا جو شیڈول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سر سید گرامر اسکول سیکٹر 7B سرجانی، الرحمان گرامر اسکول سیکٹر 7B سرجانی کا وزٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے کارڈیو، جہاں پر ہمارے سینئر وائس چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک انچارج MCN عوامی کمپلینٹ سیل، چیئرمین ویلفیئر ونگ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، ملک فیاض امان کے بڑے بھائی نیاز بھائی نواز ایڈوکیٹ کے والد محترم ایڈمٹ ہیں۔ آج ان کا ایکو ہونا ہے 10 اکتوبر 2025، بروز پیر کا دن ہے۔ آپ لوگوں سے دعائے صحت کی اپیل ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد روح با صحت فرمائے اور وہ باخیر و خوبی اپنے گھر واپس آئیں۔ اب ڈاکٹر فیصلہ کریں گے ایکو کے بعد کہ آپریٹ کرنا ہے یا میڈیسن سے ہی صحیح ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا کارڈیو جاؤں گا۔ جو بھی دوست احباب سمجھتے ہیں کہ عیادت کا بڑا اجر ہے اور تعزیت کا، تو اگر جو آنا چاہیں، مجھ سے بھی ملاقات کرنا چاہیں، تو میں کارڈیو میں صبح ملوں گا۔ اس کے بعد جو شیڈول ہے وہ پاکستان چوک پر جو ہمارے محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی میڈیا اینڈ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اور ہمارے سرپرست سید زان شاہ کے نام سے موسوم کمپیوٹر اینڈ میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے پینفلیٹس کل تیار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان پروجیکٹس پر جلد ہی کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو شیڈول ہے سب سے اہم، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ بین الاقوامی دہشت گرد دائرہ مدویہ برادری کے غدار ٹوورڈ اسلام کے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث جعل ساز خود ساختہ جنرل سیکریٹری انجمن دعوت اسلام ویلفیئر ایسوسی ایشن نے جو جعلی قاتلانہ حملہ کروا کر خاکسار کو اور میران شاہ کے بھتیجے اور پروفیسر علی مرتضیٰ کے فرزند عبدالرافع سمیت برادری کے دیگر لوگوں کو اس جعلی مقابلے میں نامزد کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے لیے میں تھانہ یوسف پلازہ کے SHO فہد الحسن، IO انسپیکٹر فدا حسین، ASI مختار صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے بیان الفی کے بعد برادری کے تمام لوگوں کو جو وہ چاہتے تھے، دہشت گرد جو تھانے میں گھس گئے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ نامزد کیا جائے لوگوں کو، تو انہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔ نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر کے اپنی جان کی امان پائی، اور میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے مطابق برادری کے کسی فرد کو نامزد نہیں کیا گیا۔ اس پر وہ تل ملایا ہوا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب جج کے پاس وہ رپورٹ پہنچی IO کی، تو انہوں نے فوری طور پر SSP سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی صاحب کو انکوائری آفیسر مقرر کیا۔ اس کے بعد جب میں نے DIG ویسٹ زون عرفان علی بلوچ کو IG سندھ والی جو اپلیکیشن ہے اس حوالے سے وہ جب ان کو بھیجی، تو انہوں نے فوری ایکشن لیا۔ اب وہاں بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہاں بھی میں نہیں جا سکا اپنے بہنوئی کی علالت کی وجہ سے، اور یہاں بھی میں مصروفیت اور بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ ظہر کی نماز وہیں پڑھوں ناظم آباد تھانے میں، اور DIG ویسٹ عرفان علی بلوچ نے DSP ظہیر بابر صاحب کو، انویسٹیگیشن افسر ہیں وہ، ان کو ذمہ داری دی ہے کہ اس اہم کیس کی انکوائری کریں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنا بیان وہاں پر بھی قلم بند کروا دوں، تاکہ یہ دہشت گرد جلد از جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ برادری کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اب بھی اس کا ساتھ چھوڑ دو،
لیکن وہ ساتھ چھوڑنے کے بجائے میرے خلاف کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے، پھر معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھا شیڈول میرا کل کا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک۔ ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک، اکبر صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD، وقت TV پاکستان۔